آخر میں یہ چاہوں گا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم کے حوالے سے، ان کی سیرت، ان کے سوانح کے حوالے سے کوئی واقعہ ارشاد فرمائے۔ ایک بڑا پیارا واقعہ جو ہے نا مجھے تو بہت پسند ہے۔ حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راویہ ہیں۔ آپ کہتی ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت خلیفہ بنے اس سے 3 سال پہلے ہمارے پڑوس میں آ گئے تھے۔ 3 سال کا عرصہ وہ اور 1 سال خلافت کا جو زمانہ تھا، صحیح، آپ ہمارے پڑوس میں رہے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ آپ کی یہ بہترین عادت تھی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ اڑوس پڑوس میں رہنے والی جو بچیاں ہوتی تھیں ان کی بکریوں کا دودھ جو ہے نا وہ دھو دیتے تھے، وہ نکال کر کے ان کو دے دیا کرتے تھے۔ اب 3 سال کا عرصہ گزر گیا، خلیفہ منتخب ہو گئے، ٹھیک ہے، خلیفہ بن گئے۔ اب ان بچیوں نے کہا کہ اب تو آپ ہمارا یہ کام کر کے نہیں دیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، بالکل میں تمہاری بکریوں کا جو ہے وہ دودھ ضرور دوں گا۔ اور آپ نے عاجزی کے کلمات جو ہے وہ ادا فرمائے اور باقاعدہ یہ سلسلہ آپ نے جاری رکھا۔ تو دیکھیں کتنا پیارا عمل ہے کہ ایک مطلب ایک ہوتا ہے نا پرائم منسٹر، ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے کسی ایک ایریے کا، آپ کا معاملہ یہ نہیں تھا، آپ تو پوری امت مسلمہ کے خلیفۃ المسلمین تھے، ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے وہ بکریوں کا دودھ دھو رہے ہیں۔ تو اتنا بڑا منصب پانے کے باوجود بھی خدمت خلق کرنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنا، ان کی خوشی کا پاس رکھنا، یہ آپ کے بہترین اوصاف میں سے ایک پیارا سا وصف تھا۔ بلکہ میں آپ کو یہاں 1-2 مختصر اور واقعات سنا دیتا ہوں، حالانکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے۔ ایک واقعہ تو یہ ہے، بڑا مشہور واقعہ، اور اس کے اندر پبلکلی میسج بھی ہے۔ ناظرین ان جو واقعات اب جو میں ذکر کرنے لگا ہوں اس کو نہایت توجہ کے ساتھ سماعت کریں، ہمارے سامنے ایک لائن آف ایکشن کلیئر ہوگی۔ ہوا اس طریقے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ دینے کا حکم فرمایا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مال بہت زیادہ تھا۔ آپ آدھا مال یہ سوچ کر لے کر آئے کہ آج ابو بکر پر میں سبقت لے جاؤں گا۔ جب لے کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کی کہ اتنا ہی، یعنی جتنا لے کر آیا ہوں اتنا ہی گھر والوں کے پاس بھی ہے۔ اتنی دیر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، سارا مال لے کر آتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم دونوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا تمہارے جوابوں میں ہے۔ یہ ایک ایسی گہری بات تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے 2nd پوزیشن ہولڈر پرسنالٹی ہیں، اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارے مابین اتنا ہی ڈفرنس ہے جتنا تمہارے جوابات کے اندر ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ ادھر سب کچھ ہے اور ادھر کچھ کسی اور کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں خدمت خلق اپنی جگہ پر ہے، لوگوں کا سپورٹ کرنا، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کے کام آنا، ٹھیک ہے نا، یہ ایک پہلو ہے۔ لیکن دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ خدمت دین کے لیے کیا کیا؟ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کیا ہمیں کوئی کام نہیں کرنا؟ آج جس وقت بات آتی ہے کہ جناب یہ فلاں طالب علم ہے، علم دین ہے، یہ فلاں مدرسے میں پڑھتے ہیں، جناب ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ مدرسے کا معاملہ ہے، ہم خدمت خلق ضرور کریں گے، لوگوں کے کام آئیں گے، ان کے مسائل حل کریں گے، لیکن دین متین کی سربلندی کے لیے یہ کوئی ہمارا فریضہ تھوڑی ہے، یا یہ کوئی معاذ اللہ ہمارا ٹھیکہ تھوڑی ہے، یہ ہم اس کے رسپانسبل تھوڑی ہے، کوئی اور کر لے گا۔ بات یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے، بلکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بھی یہ بتاتی ہے کہ جناب آپ جس وقت مال خرچ کریں تو خدمت خلق بھی کریں، ٹھیک ہے نا، اپنی جان سے کریں، اپنے مال سے کریں، اپنے ریسورسز سے کریں، لیکن اسی طریقے سے آپ اعلاء کلمت الحق کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے جو ہے وہ اپنا مال بھی خرچ کریں اور اپنی خدمات بھی دیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو صدقہ کرنا تھا یہ اعلاء کلمت الحق کے لیے تھا، یہ جہاد کے لیے تھا۔ اور بات یہ ہے کہ آج اگر ہم جہاد تلوار کے ساتھ نہیں کر رہے، دیگر ہتھیاروں کے ساتھ نہیں کر رہے، تو بات یہ کہ علم بھی تو ایک جہاد ہے جہالت کے خلاف۔ تو لہٰذا ناظرین آپ کی سیرت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو جو ہے وہ ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ آپ نے اپنی زندگی اسی طرح گزاری۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ابھی آخری کے واقعات آپ کی سیرت کے حوالے سے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دین متین کی خدمت جو ہے نا اس کو پرائرٹی بیس پر رکھا جائے اور اس پر توجہ دی جائے، تو یقیناً دونوں جہاں کی سعادتیں ہمارا مقدر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تلاوت قرآن مجید، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، کڈز پروگرام، موٹیویشنل کلپس اور اسلامک گیلریز حاصل کرنے کے لیے فیس بک پیج کو لائک اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے۔ بذریعہ واٹس ایپ یہ تمام سروسز حاصل کرنے کے لیے اپنا نام اور کانٹیکٹ نمبر ادارے کے آفیشیل نمبر پر سینڈ کیجیے۔